بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وتنشیفہ بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للکفن من البلل۔ توجہ فرمائے، ہم بیان کر رہے تھے غسل کے مستحبات۔ میت کو غسل دینا واجب ہے، تو اس کا طریقہ کار سارا ہم نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مستحبات بیان کر رہے تھے، آج جو تین چار مستحبات رہتے ہیں۔ ایک مستحب یہ ہے کہ جب میت کو غسل دے دیتے ہیں تو کسی کپڑے کے ساتھ اس کو خشک کر لیں، آپ میت کو اس کے سارے جسم پر کپڑا مار دیں، خشک کر دیں، تاکہ خشک نہیں کریں گے تو کفن گیلا ہو جائے گا۔ کفن کا گیلا ہونا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے صاف ستھرا کفن رہے، بدبو بعد میں پیدا نہ ہو، تو اس کو کسی کپڑے سے کیا کر لیں، خشک کر لیں۔ اچھا، اگلا مستحب یہ ہے کہ جب آپ غسل دیتے ہیں، وہ جو پانی ہے وہ گٹر میں نہیں جانا چاہیے، مستحب ہے یہ۔ وہ جو مثلا اگر آپ ایسی جگہ غسل دے رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا پانی وہ گٹر میں جاتا ہے، جہاں نجاست کا پانی جاتا ہے، گندا پانی ہے، وہ اس سے بہتر اجتناب کریں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وہیں ایک چھوٹا سا گڑھا کھود لیں، خاص طور پر اس پانی کے لیے، یہ جو غسل کا پانی گرے گا اس کے لیے ایک گڑھا کھود لیں۔ عام رواج بھی ہمارے علاقوں میں یہ ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اگلا مستحب ہے ترک رکوب، یعنی میت پر سوار ہونے کو ترک کر دے۔ کیا مطلب؟ میت پر سوار نہ ہو غسل دیتے وقت، یعنی اگر پاؤں کی طرف سے کھڑا ہے تو میت کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان قرار دے، اوپر جیسے چڑھ کے نہیں کرتے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میت کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان قرار دے۔ اس کو رکوب کہتے ہیں، میت پر سوار ہونا۔ چونکہ گھوڑے پر یا اون پر اسی طرح سوار ہوتے ہیں نا، دونوں ٹانگوں کے درمیان قرار دیتے ہیں نا، تو یہاں یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، یعنی سائیڈ پہ کھڑا ہو، یا اس کے دائیں سائیڈ پہ یا بائیں سائیڈ پہ، اس کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان قرار نہ دے۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ غسل دیتے وقت اس کو بٹھا نہ دے، اس میت کو مثلا پیچھے سے پکڑ کے سر سے کمر سے آپ بٹھا کے پیچھے صاف کریں، نہیں، وہ میت کو لٹائے رکھیں، وہیں پہ اس کو کیا کریں، آپ غسل دیں۔ یعنی رکوب، ترک رکوب یعنی سوار ہونے کو ترک کرے، اور بٹھانے کو ترک کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے ناخن اتارنا، اس کو بھی ترک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرنا، اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ترک نہ کرے، اس کے ناخن کاٹ لے یا اس کے بال بنا دے، تو جو ناخن اور بال اس کے جدا ہوئے جسم سے، واجب ہے ان کو اس کے ساتھ دفن کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ وہ اس میت کا حصہ شمار ہوتے ہیں، ان کو دفن کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، جو پھر آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَتَنشِيفُهُ، اور میت کو خشک کرنا، تنشیف یعنی خشک کرنا، بعد الفراغ من الغسل، غسل سے فارغ ہونے کے بعد، بِثَوْبٍ، کسی کپڑے سے، تولیے سے، کسی سے بھی آپ اس کو خشک کریں۔ کیوں؟ صوناً للکفن من البلل، بلل کہتے ہیں تری کو، تاکہ کفن تر ہونے سے بچ سکے۔ سون کے معنی بچنا، تاکہ کفن بلل یعنی تری سے بچ سکے۔ اچھا، یہ مستحب ہے، یعنی وہ جو یستحب پر عطف ہے نا،
یستحب فتق قمیضہ، وہ شروع میں، وتغسیلہ علی ساجہ، وغسل یدیہ، ومسح بطنہ، وتنشیفہ، اور مستحب ہے میت کو کپڑے سے خشک کرنا۔ اگلا ویستحب ارسال الماء، پانی پہنچایا جائے، فی غیر الکنیف، کنیف کا معنی وہی گٹر، کنیف المعدو للنجاست، کنیف اس گڑھے کو کہتے ہیں جس کو تیار کیا گیا ہے، المعدو کے معنی جس کو تیار کیا گیا ہے، للنجاست کس کے لیے؟ تاکہ اس میں گندگی جائے، نجاست جائے، یعنی وہ جس کو ہم گٹر کہتے ہیں۔ تو پانی کو پہنچایا جائے گٹر کے غیر میں، یعنی گٹر میں پانی کو نہ پہنچنے دی جائے۔ والافضل، اور افضل یہ ہے، ان یجعل فی حفیرۃ، یہ ان یجعل، یہ پانی جو غسل کا پانی ہے، اس کو قرار دیا جائے گڑھے میں، خاصتاً بھی، وہ گڑھا اسی پانی کے لیے خاص ہو، غسل کے پانی کے لیے، سمجھائیے ضمیروں کا مرجع، وہ گڑھا خاصتاً بھی اسی ماء غسل کے لیے کیا ہو؟ خاص ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ رُكُوبِهِ، سوار ہونے کو ترک کرے، کس طرح؟ بِأَن يَجْعَلَهُ الْغَاسِلُ، بِأَن يَجْعَلَهُ، ہو کا مرجع میت، غاسل یجعلہ کا فاعل ہے، غاسل غسل دینے والا میت کو قرار دے بین رجلہ، اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں رکوب، یعنی میت پر سوار ہونا، اس کو ترک کر دینا مستحب ہے۔ کلیئر ہے؟ اچھا جی، سائڈوں پہ کھڑا ہو، ہاں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میت کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان قرار دے، ٹھیک ہے۔ وَإِقْعَادُهُ، بلکہ اقعاد ہی، وَتَرْكُ اقعادہ، رکوب ہی پر عطف ہو رہا ہے، اور مستحب ہے اقعاد میت کو ترک کرنا، اقعاد باب افعال کا مصدر یعنی بٹھانا، ٹھیک ہے نا، اقعاد میت کو ترک کر دینا یعنی اس کو بٹھانے کو ترک کرنا، یہ مستحب ہے، ٹھیک۔ قلم ظفر ہی کا مطلب اس بھی اسی پر ہو رہا ہے، یعنی یستحب ترک قلم ظفر ہی، ظفر ہی، اس کے ناخن تراشنے کو ترک کرنا مستحب ہے، یعنی اس کے ناخنوں کو نہ تراشا جائے۔ وترجیل شعرہ، یعنی یستحب ترک ترجیل شعرہ، ترجیل شال کا معنی کر رہے ہیں آگے، وہو تسریحہ، یعنی بالوں کو کنگھی کرنا، اس کو ترک کر دیں۔ اب فوت ہو گئے، جیسے بال ہیں آپ نے دھو لیے ہیں، اب وہ بناوٹ سجاوٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ، اگر یہ کام کیے جائیں، یعنی اس کے ناخن تراشے جائیں اور بالوں کو کنگھی کی جائے، تو دفنا، دفن کیا جائے گا، ما ينفصل، جو جدا ہوئے ہیں، من بیانی ہے اسی ما کا، جو بال اس کے جدا ہوئے ہیں، وظفر ہی، یا اس کے جو ناخن جدا ہوئے ہیں، ان کو دفن کیا جائے گا معہو، اسی میت کے ساتھ، اور وجوباً، یہ واجب ہے، اگر آپ بال اس کے کنگھی کرتے ہیں، بال جدا ہوتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، تو ان کو اس کے ساتھ دفن کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو گر گیا وہ نہیں مسئلہ ہے، جو ابھی آپ کاٹتے ہیں، کنگھی کی ہے آپ نے، غسل دینے کے بعد کنگھی وغیرہ کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، یہ پھر دفن کرنا واجب ہوگا۔ اچھا جی، واجبات میت، احکام میت میں ابھی زبانی تھوڑا سا سن لیں مسئلہ۔ پہلا کیا تھا واجب؟ احتضار، احتضار میں واجب کیا تھا؟ توجیہہ، اس کا قبلے کی طرف رخ کرنا، پھر اس کے مستحبات بیان کیے تھے۔ دوسرا تھا الغسل، میت کے احکام میں سے دوسرا اس کو غسل، وہ بتا چکے، 3 غسل ہم نے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا واجب بیان کریں الکفن، ٹھیک ہے جی، یہ میت کا احترام ہے کہ اس کو ایک سفید اور صاف ستھرے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے قبر کے حوالے کیا جائے، یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ ہندو جلا دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس جو مرحوم ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو لکڑی جمع کر کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ عیسائی جو ہے نا اکثر وہ دفن کرتے ہیں، بعض ان کے کم ایسے ہیں، جیسے ہمارے فرقے ہیں تو ان کے بھی فرقے ہیں نا،
کیتھولک وغیرہ وغیرہ، پھر ان کے ابھی بڑے عیسائی چھوٹے عیسائی یہ ہوتی ہیں تفریق، ٹھیک ہے، قومیت کسی حد تک ہوتی ہے، تو ان کے بھی اکثر دفن کرتے، بعض ایسے ہیں جو جلاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، یعنی سب سے مہذب اور مجہز طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم میت کو غسل دیتے ہیں اور اس کے بعد کفن پہناتے ہیں، اور کفن میں بھی اہل سنت کی نسبت واقعی ہمارا کفن بڑا مہذب ہے، بڑا زبردست کفن ہے۔ وہ تو ایسے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، ہمارے ہاں ایک خاص ترتیب ہے اس کو میت کو کفن دینے کی، ٹھیک ہے جی، تو بڑا ایک منظم طریقہ ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں 3 چیزیں کفن میں واجب ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، اردو میں بھی مشہور ہے، لونگ چادر جس کو کہتے ہیں، لونگ، کرتا اور بڑی چادر، لونگ، کرتا اور بڑی چادر۔ اب ہر ایک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، لونگ کتنی بڑی ہو اور وہ کرتا کتنا ہو، کہاں سے کہاں تک ہو، اور اس کے بعد کون ہے وہ جو لمبی چادر آخر میں ڈالتے ہیں وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے میزر، ٹھیک ہے، تو میزر سے مراد کیا ہوگا، وہی لونگ جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، لونگ۔ وہ کہاں سے کہاں تک ہو، واجب کون سا، واجب کیا اور مستحب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں بالکل آسان بات سے میں ترجمہ کراتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے عبارت میں، جہاں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر میں خارج سے بتاؤں گا، آسان بات ہے۔ الثالث الکفن، تیسرا جو مستحبات غسل میں سے، وہ واجبات میت کے احکام میں سے تیسرا الکفن، کفن نہ کہیں الکفن، تیسرا کیا ہے، کفن۔ اچھا جی، فرماتے ہیں والواجب منہ ثلاثۃ اثواب، والواجب من الکفن، کفن سے واجب، اردو میں ہم کفن زیادہ کہتے ہیں نا، تو لہذا میں اردو میں استعمال کروں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ کفن کیوں کہہ رہے ہیں، مراد وہی کفن ہے۔ تو کفن میں سے واجب 3 کپڑے ہیں۔ نمبر 1 مئزرن بکسر المیم ثم الحمزۃ ساکنہ، یعنی میم کو کسرت ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، مئزر پڑھیں اس کو، مئزرن۔ یہ کیا ہونا چاہیے، یستر ما بین سرۃ و رقبۃ، سرہ یعنی ناف، رقبہ یعنی زانو، جو زانو اور ناف کے درمیان والے حصے کو چھپا دے۔ یہ ناف ہے نا ہماری، ناف سے نیچے جائیں گھٹنوں تک، یعنی وہ زانو تک، گھٹنوں تک آپ اس کو لے جائیں، یہ ہے واجب۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَسْتُرَ مَا بَيْنَ صَدْرِهِ وَقَدَمِهِ، مصاب یہ کہ اس سے مزید طویل کریں، جو چھپا دے سینے، جو سینے اور پاؤں کے درمیان میں پورے حصے کو جو چھپا دے۔ واجب کتنا تھا، جو سرہ سے رقبہ تک، یعنی ناف سے گھٹنوں تک، لیکن بہتر کیا ہے، اس سے مستحب یہ ہے کہ وہ سینے سے لے کر پاؤں تک ہو، یعنی یہ جو لنگ ہے اتنی بڑی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا، وَقَمِيصٌ، اور ایک کیا ہے، قمیص ہے، یَصِلُ إِلَى نِصْفِ سَاقٍ، وہ پہنچ جائے آدھی پنڈلیوں تک، یہ کندھے سے لے کر، کندھے سے، چونکہ قمیص کا آغاز کندھے سے ہی ہوتا ہے نا، کندھے سے آدھی پنڈلیوں تک۔ وَإِلَى الْقَدَمِ أَفْضَلُ، اگر پاؤں تک پہنچ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں آدھی پنڈلیاں یہ ہوں گی، جو پنڈلی ہماری آدھی، بہتر یہ ہے کہ پاؤں تک وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ وَيُجْزِي مَكَانَهُ، اور مجزی ہے اس ہو کا مرجع ہوئی قمیص، یہ جو قمیص ہم نے کی ہے نا، قمیص کہاں سے کہاں تک ہے، وہ کندھے سے لے کر نصف ساق بلکہ قدم تک، اس کی جگہ مجزی ہے ثوب ساتر لجمیع البدن، ایسا کپڑا جو پورے بدن کو ڈھانپ دے، علی الاقوی، اقوی قول یہ کہ اگر اس کی جگہ کوئی ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ دے تب بھی مجزی ہے، تب بھی وہ مجزی ہے۔ تو کتنے ہو گئے، 2، میزر 1، قمیص 2۔ وَإِزَارٌ بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ، حمزہ کے کسرت کے ساتھ، ازار کے معنی چادر، وہ جو بڑی چادر ہوتی ہے۔ وَهُوَ ثَوْبٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ، وہ کپڑا ہے جو پورے کے پورے بدن کو
بلکہ سر اور پاؤں دونوں طرف سے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہو کہ دونوں طرف سے گرا لگا سکیں۔ وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ، مستحب ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہو، یعنی جو پورے بدن کو شامل ہو، اس سے بھی بڑا ہو، طول کے اعتبار سے، بما اتنا بڑا ہو، يُمْكِنُ شَدُّهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ٹھیک ہے، اس کو باندھنا، شدہ کا مطلب ممکن ہو اس کو باندھنا، من قبل قابل نہیں پڑھنا ہے، من قبل راسی سر کی طرف سے، ورجلہ اور اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے۔ دیکھیں واجب کتنا تھا جو اس کے پورے بدن کو شامل ہو، لیکن مستحب ہے طول کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ سر کی طرف سے بھی اس کو گرہ لگا سکے اور پاؤں کی طرف سے بھی اس کو، یہ تو ہو گیا کس طرح طول کے اعتبار سے ہے۔ ارزن یعنی یستحب زیادت علی ذالک ارزن، عرض میں کتنا بڑا ہو، بحیث یمکن جعل احد جانبیہ علی الاخر، دیکھیے جیسے یہ میں نے کوٹی پہنی اتنا بڑا ہو کہ اور عرض کے اعتبار سے ایک طرف کو دوسری طرف پر ڈالنا ممکن ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا کھلا بالکل، وہ چوڑائی میں ایسا نہ ہو کہ پورا برابر آ جائے، بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ سن لیں، میت کی حیثیت کو دیکھ کر کفن بھی اسی طریقے سے خریدا جائے، بہت مالدار ہے تو کفن بھی اس کا قیمتی ہونا چاہیے نا، نہیں اس کی حیثیت کے مطابق ہو، غریب ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، مالدار ہے بندہ لیکن وارث کنجوس ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق وہ کفن دیا جائے۔ فرماتے ہیں وَيُرَاعَ فِي جِنسِهَا الْقَصْدُ، اس کفن کی جنس میں رعایت کی جائے گی درمیانہ، قصد سے مراد درمیانہ روی، یعنی جو بحسب حال المیت، میت کی حالت کے، قصد کے معنی میں نے کیا کیا ہے، درمیانہ روی، یعنی کفن میں رعایت کی جائے درمیانہ روی کو میت کی وہ حالت کے اعتبار سے۔ دیکھیں درمیانہ روی بھی تو ہر ایک کی مختلف ہوگی نا، بہت امیر آدمی ہے درمیانہ کفن اس کا اور معیار ہوگا، جو درمیانہ بندہ امیر ہے اس کا درمیان اور ہوگا، جو غریب ہے اس کی درمیانہ وہ بحسب حال المیت ہوگا، اس کے مطابق دیکھا جائے۔ فلا یجب الاقتصار علی الادون، پس واجب نہیں ہے کہ پست پر اختصار کیا جائے، یعنی سستے پر، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ یہ یعنی سستے سے سستا کپڑا یہ واجب، بلکہ اس کی حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ وَإِن مَاكَسَ الْخَارِجُ، وہ وارث ہو، ماکسا کا معنی ہوئی بارگیننگ کرنا، اگرچہ وارث بارگیننگ کرے، وہ کہتے ہیں یار یہ سستا دے دو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ادون پر سستے پر اختصار نہ کیا جائے۔ او کانا غیر مکلف، یا جو وارث ہو وہ ابھی مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہرحال یہ ہے کہ واجب نہیں ہے کہ اس پست پر کیا کیا جائے، اکتفا کیا جائے، بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَن يَسْتُرَ الْبَدَنَ بِحَيْثُ لَا يُحْكِي مَا تَحْتَهُ، فی کل منہما ہے، ہاں منہا ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے مسئلہ سن لیں، کفن باریک ہوتا ہے موٹا بھی ہوتا ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں تینوں کپڑے مل کر، تینوں کفن تین تھے نا، اور اگر اس کے بدن کو چھپا دے تو کافی ہے اتنا، یعنی اکیلے بدن کو نہیں وہ بدن نظر آتا ہے، اگر ایک ڈالیں بدن نظر آتا ہے، دوسرا بھی ڈالیں تھوڑا سا بھی بدن نظر آتا ہے، جب تیسرا ڈالتے ہیں بدن نظر بالکل نہیں آتا تو کافی ہے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں، ہر کفن اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نظر نہ آئے، تو شہید ثانی اسی دوسرے نظریوں کو بیان کر رہے ہیں، مسئلہ سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، ان وہ جو کفن کے تین کپڑے ہیں، معذر، قمیص اور ازار، ان میں ہر ایک میں معتبر ہے ان یستر البدن، وہ بدن کو چھپا دے، بحیث اس طرح کہ لا یحکی ما تحتہ،
جو اس کے اندر بدن ہے وہ اس کی حکایت نہ کر رہا ہو. یعنی اگر کپڑا اتنا باریک ہے کہ اس سے بدن نظر آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ کافی، بلکہ ہر کفن اتنا ہو کہ وہ اس سے اندر بدن نظر نہ آئے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تینوں کفن مل کر وہ چھپا دیتے ہیں، اس سے بدن نظر نہ آئے تو پھر اتنا بھی کافی ہے. لیکن یہ کہتے نہیں ہر کپڑے میں یہ اعتبار ہے، ہر کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اندر سے میت کا جسم نظر نہ آئے. واضح بات. وَقَوْنُهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ. سنیں ابھی اہم مسئلہ، یہ اس قاعدہ کلیہ کو یاد رکھنا ہے. کس چیز کا کفن ہے؟ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں میت کی وہ مرد کی نماز جائز ہے، ہر وہ لباس، ہر وہ چیز جس میں مرد نماز پڑھ سکتا ہے وہ میت کا کفن بن سکتا ہے. تو مرد کس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ حریر ریشمی میں پڑھ سکتا ہے، غیر معقول اللحم کی جلد سے پڑھ سکتا ہے. تو جو چیزیں مرد جن میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کفن بھی آپ، جو جس میں نماز پڑھ سکتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں اس کو وہ اس چیز کا کفن. دیکھیے وَقَوْنُهُ، اور معتبر ہے قَوْنُهُ کفن کا ہونا، من جنس ما، اس کی جنس سے، یصلی فیہ الرجل، جس میں نماز مرد کی، جس میں، یا یصلی فیہ الرجل، یصلی فی، جس میں نماز مرد نماز پڑھ سکتا ہو. وَأَفْضَلُهُ الْقُطْنُ الْأَبْيَضُ، سفید کپڑا، جیسا کہ عام ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ سفید کپڑے میں اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن اس کا سفید ہوتا ہے. وَفِي الْجِلْدِ وَجْهٌ بِالْمَنْ، دیکھیے جلد، معقول اللحم کی جلد، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی جلد میں نماز درست صحیح نہیں ہے، تو پھر اس قاعدے کے مطابق اس میں وہ کفن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں جلد میں کفن دینا اس کی ایک ممنوع ہونے کی وجہ ہے. دیکھیے عبارت، وَفِي الْجِلْدِ، اور جلد میں کفن دینا، حالانکہ جلد میں مرد کی نماز ہو جاتی ہے نا، لیکن جلد میں وجہ بالمن، ممنوع ہونے کی ایک وجہ ہے. ما لا الہ المصنف فی البیان، کتاب بیان میں مصنف اسی طرف مائل ہوئے کہ آپ جلد میں کفن نہیں دے سکتے. وقطع بہ کا مرجع من، اور من کا قطع کیا ہے فی ذکر کتاب، دلیل دیکھیں ذرا ان کی. کہتے ہیں لعدم فہمہ من اطلاق ثوب، کفن ہونا چاہیے ثوب کا، جلد ثوب سے نہیں سمجھی جاتی نا، ٹھیک ہے نا. لعدم فہمہ، ہی کا مرجع جلد، جلد نہیں سمجھی جاتی من اطلاق ثوب، اطلاق ہے چونکہ جو وہ ہے نا 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے، جلد کو کپڑا ثوب نہیں کہتے نا، اس وجہ سے کتاب ذکر میں قطع کیا ہے کہ آپ جلد میں آپ وہ کفن نہیں دے سکتے. اگلی بات سنیں، ہم نے پیچھے کل مسئلہ بیان کیا تھا، جو شہید ہے اس کو اس کے لباس میں دفن کیا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. لیکن کہا تھا خفین، یعنی جو موزے جو جلد کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ نکال لیں، وہ دفن نہ کریں. شہید جو اتنا مقام رکھتا ہے، جب اس کو جلد اس کا کفن نہیں بن سکتا تو جو غیر شہید ہے اس کو کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے شہید سے کہا تھا سارے لباس کو دفنا دیں اس سمیت، لیکن جلد کی چیز ہے اس کو آپ نکال لیں، تو یہ تو غیر شہید ہے، تو اس کے لیے بطریق اولا جلد میں آپ کفن نہیں دے سکتے ہیں. وَلَنَزْعِهِ عَنِ الشَّهِيدِ، اور دوسری بات ہے ہی کا مرجع جلد، جلد کو کھینچ دیا جاتا ہے کس سے؟ شہید سے. یعنی آپ 2 دلیلیں ہوں گی جس کی وجہ سے کتاب ذکر میں قطع کے ساتھ حکم لگایا کہ جلد میں ممنوع ہے کفن دینا. کون سی 2 دلیلیں؟ یہ ہے کہ واجب ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، تو یہ جلد کے اوپر کپڑے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. دوسری بات ہے شہید سے آپ نذر کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اس کو دفن نہیں کرتے ہیں. واجب یہ تھا باقی لباس اس کے لباس سمیت دفن کریں، لیکن اس کے جلد کو، جو جلد کی بنی ہوئی چیزیں ان کو لے لیں، تو یہاں پر بھی بطریق اولا لے لینا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. وفِ الدروس سے اکتفا
بجواز الصلاۃ فیہ للرجل کما ذکرنا ہو۔ کتاب دروس میں صرف اتنا کہا ہے کیا کہ ہر وہ شے کا کفن دے سکتے ہیں جس میں مرد کی نماز جائز ہے، جس طرح کہ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ھذا کلہ مع القدرت، یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے جب انسان تینوں کپڑے کے ساتھ کفن دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اما مع العجز، لیکن اگر کیا ہو، مجبوری ہو، فیجزی من العدد ما امکنا، پھر عدد تو 3 تھے نا، پھر جتنا ممکن ہے اتنا کفن دے، ولو ثوبا واحدا، چاہے ایک ہی کپڑا کیوں نہ ہو۔ واضح بات نا۔ وفی الجنس یجزی کل مباح، جنس کے اعتبار سے مجزی ہے ہر مباح سے مراد غصبی نہ ہو، چونکہ غصبی کفن نہ حالت اختیار میں جائز ہے نہ حالت ہر مباح جنس میں جائز ہے، لیکن یقدم الجلد علی الحریر، دیکھیے کپڑا نہیں ہے، جلد بھی ہے یعنی چمڑا بھی ہے اور ادھر سے حریر ہے، تو پھر جلد کو مقدم کیا جائے گا کس کے اوپر؟ حریر پر۔ یعنی آپ کے پاس جلد بھی ہے، وہ بھی معقول اللحم کی، ذہن میں رکھنا ہے، اور ادھر سے حریر بھی ہے، اب ریشم ہے، ریشمی کپڑے، ریشمی کپڑے میں مرد کی نماز درست نہیں ہے، لیکن مسئلہ کہ مجبوری ہے، تو لہذا جلد اگر ہے تو جلد کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ حریر پر۔ وہوا، اور حریر مقدم ہے علی غیر المعقول، غیر المعقول جانور، یعنی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، من وبر و شعر و جلد، دیکھیے ادھر سے ہمارے پاس حریر ہے، ادھر سے غیر معقول اللحم کی اون اور اس کے بالوں اور اس کی جلد ہے، تو پھر حریر ان پر کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی۔ سمجھ آگے بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ثم النجس، پھر باری کس کی آتی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کے پاس ادھر سے غیر معقول اللحم ہے، اس کی یعنی وہ وابر اور بالوں اور جلد کی بنی ہوئی چیزیں، ادھر سے نجس کفن ہے، تو پھر وہ اس نجس پر مقدم ہے۔ ترتیب ذہن میں آ گئی؟ پہلے کہ ہر مباح چیز لی جائے گی، لیکن اس میں جلد کو حریر پر مقدم کریں گے، حریر کو غیر معقول اللحم کی بنی ہوئی وہ اون اور بالوں اور جلد کی بنی ہوئی کپڑے، وہ جلد پر کفن ہے، اس پر مقدم کیجیے گا، اور وہ مقدم ہے کس پر؟ نجس پر، ٹھیک ہے۔ ولیکن وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمُهُ، کا مرجع نجس، ممکن ہے نجس مقدم ہو علی الحریر وما بعدہ، حریر پر، اور جو حریر کے بعد کون ہے؟ غیر معقول اللحم کی جو وبر اور وہ وغیرہ ہے۔ وَعَلَى غیر المعقول اللحم، غیر المعقول خاصتاً، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجس صرف غیر معقول پر، اس کے مابعد ہی صرف غیر معقول پر کیا ہو؟ مقدم ہو۔ سمجھ آگی بات نا؟ وَالْمَنْعُ فِي غیر جلد المعقول مطلقاً، دیکھیے یعنی وہ جانور جو غیر معقول اللحم ہے، ان کی جلد میں تو ہر حالت میں کفن دینا ممنوع ہے، وہ نہ حالت اختیار میں نہ حالت اضطرار میں، غیر معقول اللحم کی جلد میں کسی صورت میں بھی کفن نہیں دے سکتے۔ یہ ہو گئے واجبات۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، أَن يُزَادَ لِلْمَيِّتِ الْحِبْرَةُ، میت کے لیے اضافہ کیا جائے ایک حبرہ کا۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔